واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی. ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم ہر پروگرام میں مختلف شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، ان حضرات کا ذکر کرتے ہیں، ان پرسنالٹیز کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی خدمات پیش کی، پاکستان کے نظریے کو آگے لے کے بڑھے، قائد اعظم کا ساتھ دیا، علامہ اقبال کے خواب کو آگے لے کے چلے، اس تحریک میں حصہ لیا. مختلف انسٹیٹیوشنز میں ہم جا رہے ہیں، وہاں سے یہ پروگرام کر رہے ہیں. آج ہم جس ادارے میں موجود ہیں، اس انسٹیٹیوشن کا نام ہے نظریہ پاکستان ٹرسٹ. یہ ایک ایسا نظریاتی پروگرام یہ ادارہ ہے، اور اس کے بانی جناب مجید نظامی مرحوم، جنہوں نے رات دن کوششیں کر کے اس ادارے کو پروان چڑھایا، اس ٹرسٹ کو پروان چڑھایا. اور جہاں پر صرف بات ہوتی ہے پاکستان پاکستان اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت انہوں نے کی، اس کی آبیاری کی، بے شمار کام کیا جو کہ پاکستان کے لیے ضروری تھا. بے شمار شخصیات نے ان کے ساتھ کام کیا اس ٹرسٹ میں. اور آج ہم یہاں سے آپ کی خدمت پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ان کا بھی تعلق اسی نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے ساتھ ہے، وہ اس کے ممبر بھی ہیں. میری مراد میاں سلمان فاروق صاحب. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کی ہی بات ہوتی ہے. بزرگوں نے آپ کو کیا بتایا اور آپ نے کیا ان سے سنا، تاکہ پاکستان کی ہسٹری جو ہے ہمارے لوگوں تک پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صداقت صاحب، تھینک یو ویری مچ. گریٹ اپرچونٹی کہ مجھے موقع دیا گیا کہ نظریہ پاکستان، ادارہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے بھی جن کاوشوں میں اور جس محنت کے ساتھ جن ایکٹیویٹیز میں ہم مشغول ہیں، جن کو ہم پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے آج اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنے کا موقع ملے گا. اور جس گھرانے میں میری پرورش ہوئی ہے اس کا تعلق، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی ہی ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سننے کو ملا جو میرے والد محترم اور میرے دادا جان کا آنکھوں دیکھا حال تھا، اور وہ ایک دفعہ نہیں، ساری زندگی ہی بار بار وہ چیزیں سننے کو ملیں. میاں صاحب، ایک تو ہوتا ہے سنی سنائی بات، ایک ہوتا ہے کوئی کسی اخبار میں کوئی چیز پڑھی. یہ باتیں وہ ہیں جو آپ نے براہ راست اپنے والد سے سنی جو ان حالات سے گزرے، اور اپنے دادا سے بھی. اور اپنے دادا سے بھی سنی. ہاں جی، بالکل جی. تو دادا میرے ماشاءاللہ 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. 1900 میں ان کی پیدائش تھی. تو انہوں نے بھی ان تمام ایکٹیویٹیز میں بڑا بھرپور حصہ لیا، اور اس کے اندر عام طور پہ یہی سننے کو ملتا تھا کہ مسلمان اس خطے، برِ صغیر کے خطے کے مسلمان سلطنت عثمانیہ کی وجہ سے بھی دو چیزوں کی وجہ سے شدید مایوسی کا شکار تھے. اور ایک تو 1857 میں جب یہ خطے کی حکومت مسلمانوں سے چھن گئی تو مسلمان ایسی مایوسی کی تاریکیوں میں جا چکے ہوئے تھے کہ باہر نکل نہیں پا رہے تھے. اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا جب زوال ہوا تو وہ ایک دوسرا بہت اہم دھچکا تھا مسلمانوں کے لیے، اور خصوصی طور پہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے بھی. تو جس سے مزید بد دل بھی تھے، مایوس بھی تھے، امید کی کرن کہیں نظر نہیں آ پا رہی تھی. تو ایسی ہی مایوسی کی تاریکیوں میں بے شمار ایسے نام تھے جس میں علامہ اقبال تھے، قائد اعظم تھے، جس میں ان سے پہلے سید احمد خان صاحب تھے، جو مسلمانوں کو ان کے وقار کا، ان کے مذہب کا اور ان کی زندگی کے مقصد کا ان کو آگہی دلانے میں مصروف تھے، کوشاں تھے، اور ان کو ہمت اور دلاسا دے رہے تھے. اور 1930 کی ایکٹیویٹیز کا مجھے بار بار اپنے دادا اور دادا سے سننے کو ملا کہ کس طریقے سے جب آل انڈیا مسلم لیگ کو ایک پلیٹ فارم کے طور پہ پیش کیا گیا کہ مسلمان تتر بتر ہیں تو ان کو متحد ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. تو
تو تب اس میں مسلمانوں اور مسلمانوں کے حقوق کی زیادہ بہتری ہوگی۔ اور اس میں بھی تھوڑی سی کچھ پریشانیاں آئیں، جس میں کانگریس نے اور نہرو نے کچھ مسلمان لیڈروں کو مسلم لیگ سے توڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے پہلی دفعہ جب مسلم لیگ اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن میں لڑی تھی 1936-37 میں، تو اس کو بڑی بری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یہ ایک اور بہت بددلی والا سلسلہ بنا تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے بعد دوبارہ سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو، اپنی جد و جہد کو دوبارہ سے اس کو شروع کیا، پھر اس کو قائم دائم رکھا، اور اس کے بعد جب 1940 کے اندر جب دو قومی نظریہ ابھر کے جب مارز وجود میں آیا، اور جب وہ فارملائز ہوا، اور جب یہ کلیئر ہو گیا کہ جی مسلمانوں کی اکثریت والے جو صوبے ہیں ان کی بیس کے اوپر ایک علیحدہ سے ملک ہونا چاہیے، اور اس ملک کا نام پاکستان ہوگا، تو وہاں سے بر صغیر خطے کے جو مسلمان تھے ان کو آل آف اے سڈن ایک منزل ان کے سامنے وہ یوں لگنے لگ گیا کہ اس کا تو حصول ممکن بھی ہے، اور اس سے جو یونٹی دیکھنے میں آئی وہ قابل ستائش تھی، جس کا میں بار بار ذکر اپنے دادا سے سنتا رہا۔ اور مسلمانوں کا ولولہ، مسلمانوں کا جوش، مسلمانوں کی سوچ، اٹھتے بیٹھتے ہر محفل میں، ہر گلی میں صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ یہ ایک علیحدہ وطن ہمارا ہوگا، جہاں پہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ بسر کر سکیں گے، اور ہمیں اپنے تمام حقوق میسر ہوں گے، اور نہایت ہی خوشی کی لہر تھی۔ تو اس خوشی اور اس جد و جہد کی بے شمار داستانیں اس تحریک پاکستان کے 7 سال میں سننے کو ملتی ہیں، لیکن وہ 7 سال کا سفر صرف، جب میں جد و جہد کا کہتا ہوں تو اس میں بے مثال بے شمار قربانیاں ہیں، کئیوں نے اپنی زندگیوں کی قربانیاں، کئیوں نے اپنی اولاد کی، کئیوں نے اپنے مال کی قربانیاں، اور کوئی چیز اس ویژن، اس حصول پاکستان سے بڑی نہیں تھی۔ اور یہی ان تمام چیزوں کا نچوڑ ہے جو میں 18-19 سال تک اپنے دادا اور اپنے والد محترم سے سنتا آیا۔ یہ سب آپ باتیں کر رہے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے والد سے اس قسم کی بے شمار باتیں سنی ہیں۔ یقیناً آپ کے دادا جان جب اس تحریک کو دیکھ رہے ہوں گے، جوانی کا عالم کا ہوگا، اور بھرپور طریقے سے وہ اس میں شرکت کر رہے ہوں گے۔ کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو کہ جس نے آپ کو حیران کر دیا ہو کہ ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں اس دور میں۔ دیکھیے، ہم سینکڑوں سالوں سے شالامار باغ کے قریب وہاں کے رہائشی رہے ہیں، تو وہاں پہ کئی ایسے بازار تھے جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ان کاروبار کے مالکان تھے۔ تو کاروبار کا سلسلہ اور زندگی کا روزمرہ کا سلسلہ تو چلتا تھا، لیکن اگر مسلمانوں کو ہندوؤں کے گھر، اگر کلاس فیلوز ہیں تو گھر جانے کی اجازت نہیں، یا اگر کسی ہینڈ پمپ استعمال ہوتے تھے اس ٹائم پہ تازہ پانی پینے کے لیے، تو ہینڈ پمپ اگر ایک جہاں سے مسلمان پیتے تھے پانی، تو وہاں سے ہندو نہیں پیتے تھے۔ تو ایک تو اس قسم کی کا بے شمار ایسی کہانیاں سننے کو ملیں جو کہ جس میں ہم نے تو آنکھیں نہیں کھولیں، لیکن وہ ان حالات میں پلے بڑھے، انہوں نے وہ چیز دیکھی اور روزمرہ کی زندگی میں دیکھی۔ اور کچھ واقعات جو زیادہ دل ہلا دینے والے، وہ ایسے جذبات تھے کہ جب مسلمان نہایت ہی خستہ حالت میں بارڈر پار کر کے تو پاکستان پہنچتے تھے، اور ٹرینوں پہ جو لاشوں کے انبار تھے، اور اس کے باوجود کسی نے شکوہ نہیں کیا، اور اترتے ساتھ ہی پتہ چلا کہ کتنے فیملی کے جو باقی جو رشتہ دار اور بہن بھائی ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں،
یا ان کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن اترتے ساتھ ہی انہوں نے اس زمین کو چوما، سجدہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میاں صاحب بڑی یہ جذباتی گفتگو ہے۔ میاں صاحب آپ نظریہ پاکستان کے ٹرسٹ بھی ہیں، نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا مقصد کیا تھا؟ مجید نظامی صاحب نوائے وقت اخبار کے مالک، قائد اعظم کے سپاہی، اور نہایت ہی پاکستان سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے اور ویژنری آدمی تھے، اور انہوں نے محسوس کر لیا تھا 80s کے اندر کہ اس جد و جہد آزادی اور حصول پاکستان کے 3 اور 4 دہائیوں کے بعد اب یہ چیز بیک گراؤنڈ میں جا رہی تھی، اور ہماری نسل نو کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہو گیا تھا، اور انہوں نے 1980 میں اس چیز کی ضرورت محسوس کی، اور ان کے ساتھ کئی بے شمار ایسے ساتھی تھے جن میں پیش اس وقت کے چیف منسٹر جناب غلام حیدر وائیں صاحب مرحوم تھے۔ تو غلام حیدر وائیں صاحب نے 1992 میں مجید نظامی صاحب کے ویژن کے مطابق پھر اس نظریہ ادارہ پاکستان کی سنگ بنیاد رکھی تھی، اور انہوں نے اس کو سنگ بنیاد رکھنے کا جو پرائمری جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہماری آنے والی نسل نو کو نظریہ پاکستان، جس نظریے پہ وہ بنا، جس جد و جہد کے ساتھ وہ بنا، جس قربانیوں کے ساتھ وہ بنا، اور جو سفر تھا، اور جو مسلمانوں کے حالات تھے، اور جس صبر سے کام لیا، اور جس محنت سے کام لیا، اور جس یونٹی اور ڈسپلن سے کام لیا، ان اور قائد اعظم کے فرمودات کیا تھے، اور جو اس ٹائم پہ جتنا لٹریچر لکھا جا چکا ہوا تھا، مسلمانوں نے خود جو آپ بیتیز لکھی ہوئی تھی 1910 20 30 40 کی دہائی میں، ان کتابوں کو، وہ نہایت ہی قیمتی اثاثہ ہیں، ان کتابوں کو دوبارہ سے پبلش کرنا، ان کتابوں سے ریسرچ کو اکٹھا کرنا اور آگہی پھیلانا، تو یہ اس ادارے کی مین بنیاد اور مقصد تھا اس کو بنانے کا۔ جی میاں صاحب آپ اس ادارے کے جو مقاصد ہیں اس کی تکمیل کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ سر، ہم بے شمار ایک آن گوئنگ ریسرچ کا سلسلہ ہمارا ہے، جس میں ہم قیمتی پرانی کتابیں بھی ڈھونڈتے بھی ہیں، ان کے اوپر مزید تحقیق کرتے ہیں۔ آج کل ہم جس دور میں رہتے ہیں وہ ایک انفارمیشن ایج ہے، جس کے اندر انفارمیشن کے ساتھ ساتھ جو پوری دنیا کو جو مسائل درپیش ہیں وہ ڈس انفارمیشن کے ہیں، یا فیک نیوز کے ہیں، یا غلط حقائق کے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر خاص طور پر یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ جی بالکل جی، اس میں آپ کی تاریخ کو خراب کر کے بتایا جاتا ہے، اور اس میں ہماری نسل نو کو اور اپنی ہسٹری کو محفوظ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سالانہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں، تقریری مقابلے کراتے ہیں، اسکولوں کے لیول پہ بھی، کالجز کے لیول پہ بھی۔ میں سب آن لائن کوئی اس قسم کا سسٹم نظریاتی ٹرسٹ کے اندر ہے؟ جی بالکل جی، ہمارا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے جی، جس پہ بڑی کامیابی کے ساتھ جو بھی ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم اس کے اوپر پوسٹ بھی کرتے ہیں جی۔ ہماری فالوئنگ بھی ہے، ہماری ویب سائٹ بھی ہے، ہمارا جو یوٹیوب جو چینل ہے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی آنے والے مہینوں میں ہمارے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کے حوالے سے ایک ریڈیو چینل کا انعقاد بھی کریں، تاکہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے آگہی اور نسل نو کے اندر اس نظریے سے آگہی ہونا اور ملک سے محبت کرنا اور اس جذبے کو اجاگر کرنا۔ میرے صاحب یہ بہت اہم مشن ہے، اور بینگ اے پاکستانی اور فار پاکستان اس نظریے کو اور ان کوششوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ چیزیں ڈالتے ہیں، کیا رسپانس دیکھ رہے ہیں آپ ینگ جنریشن کے حوالے سے؟ دیکھیے، تھوڑا سا میں اگر ذرا تفصیلی جواب دوں تو عام طور پہ ہمیں 25 دسمبر اور 14 اگست اور 23 مارچ کو تو مختلف چینلز کے اوپر
کچھ تھوڑی بہت ایکٹیویٹی حصول پاکستان اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے نظر آتی ہے، لیکن باقی جو 362 جو دن ہیں سال کے، اس کے اندر اس چیز کے بارے میں نہ صرف کہ میڈیا کے اندر کوریج بہت زیادہ کمزور ہے، بلکہ ہمارے جو سلیبس ہے بچوں کے اسکولوں اور کالجز کا، اس کے اندر بھی پہلے کے مقابلے میں 1980 کی دہائی کے مقابلے میں اب بہت ہی کم پڑھایا جا رہا ہے، تو وچ از ویری انفارچونیٹ. اور انشاءاللہ ہم یہ بھی ہمارے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ انشاءاللہ اس کو کسی طریقے سے کریکولم میں اسکولوں اور کالجز کے اندر شامل ہمیں کرنا چاہیے. ہمارا جو سوشل میڈیا کے اندر جو رسپانس ہے، اس کے اندر آپ کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے. سوشل میڈیا کی اپنی ریکوائرمنٹس ہے. سوشل میڈیا کی جو آڈینس ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر کی اگر میں مثال یوز کروں بطور سوشل میڈیا، تو اس کے اندر جو اٹینشن سپین ہے ایک یوزر کا وہ نہایت ہی تھوڑا ہے. تو وہ چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے، وہ 10 سے 20 30 سیکنڈ کے بعد وہ اگلی چیز کے اوپر یا اگلے سبجیکٹ کے اوپر جانا پسند کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ذمہ داری ناٹ اونلی فار نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی ذمہ داری ہے، ایز اے ہول اوور آل ہمارے تمام انسٹیٹیوشنس، کالجز، یونیورسٹیز، چینلز، ریڈیوز، یہ سب جو ایسے ادارے ہیں تبلیغ کے اور ابلاغ کے جو ادارے ہیں، ان سب کو اوور آل اس حوالے سے اپنی اپنی کنٹریبیوشن کرنی چاہیے اور اپنے اپنے حصے کا دیہ جلانا چاہیے. زبردست، جی بالکل آپ نے درست فرمایا. اور اس کے اتنے مختلف پہلو ہیں کہ آپ کے جو تقریری مقابلے ہیں جو ہم جن کا انعقاد ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، ہم اسکولیں اور کالجز میں جا کے کراتے ہیں. پھر ہماری آرٹ کونسل کے ساتھ ہماری کلیبریشن ہے، جس سے ہم نے آرٹ کونسل کے تھرو تقریباً، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو 30 شہروں میں جا کے ہم نے اپنے قائد اعظم کی جو نہایت ہی قیمتی جو تصاویر ہیں اور پاکستان بننے سے پہلے کی جو تصاویر ہیں ان کو ہم پبلسائز کرتے ہیں. تو بچوں نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہوتی، ان کا بہت ہی کمال قسم کا ہمیں پازیٹیو ریئیکشن دیکھنے کو ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر نہ صرف کہ بچے یہاں پر وزٹ کریں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری جاننے کے لیے، ہسٹری کو سمجھنے کے لیے بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں وزٹ کریں، اور یہاں پر آپ کو بے شمار چیزیں پاکستان کے حوالے سے ملیں گی. میں سب آخر میں گزارش کروں گا کہ آپ نوجوان طلباء اور طالبات اور والدین کے لیے کوئی خاص میسج دینا چاہیں. سر بڑوں کے لیے اور جو بھی لوگ جو ویژنریز ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے لیے تو میرا ہمیشہ سے ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ پاکستان معرض وجود میں آنے کی وجہ اور اس کی جد و جہد کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ویژن ایک بہت بڑا تھا جس ویژن نے متحد کیا تھا، اور وہ ویژن ایک فری مملکت کی صورت میں تھا، اور قوموں کو بڑی سوچ اور بڑے ویژن اکٹھا کرتے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آتے ہیں. اور جب تک وہ پلیٹ فارم نہیں ہوگا ہم متحد نہیں ہوں گے. جب تک ہم متحد نہیں ہو پائیں گے ہم تتر پتر ہجوم کی طرح رہیں گے، ہم ایک قوم نہیں بن پائیں گے. جو گلوبلی چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس کے مطابق تیار کرنے کی ضرورت ہے. میرے صاحب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ہم کچھ کویشچنز لیتے ہیں جی، تو ہم ان سے آپ کویشچنز لیں گے، اس کے بعد پھر آپ اس کا جواب دیں گے. السلام علیکم، میرا نام ابیہ عدیل ہے، اور سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے والد صاحب کو قائد اعظم کے قریب رہنے کا موقع ملا، اس بارے میں آپ کچھ بتائیں. میرے والد صاحب کو اور میرے دادا کو قائد اعظم کو دیکھنے کا موقع ملا کافی جلسوں اور تقریروں میں، اور جہاں پتہ چلتا تھا کہ وہاں پہ قائد اعظم آئیں گے اور خطاب کریں گے تو تمام نوجوانوں میں ایک بے چینی سی پھیل جاتی تھی، اور ان کا یہ مین مقصد ہوتا تھا کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے جا کے تو اس جلسے میں یا اس میٹنگ میں شرکت کرنی ہے. کئی تو میٹنگز ایسی ہوتی تھیں جو کہ ناٹ اوپن فار پبلک ہوتی تھیں، تو اس میں پھر میرے والد صاحب یا میرے دادا جو ہیں وہ پھر اس میٹنگ کے باہر، اس بلڈنگ کے باہر انتظار کرتے تھے، اور اس میں جب قائد اعظم نکلتے تھے تو لوگوں کا عالم یہ ہوتا تھا، اس میں میرے دادا کی زبانی بھی سننے کو ملا کہ لوگ سحر زدہ ہو جاتے تھے. ان کی نہایت ہی ہینڈسم، ایک تو اللہ نے ان کو
نہایت ہی اچھی پرسنالٹی سے نوازا تھا، اور نہایت ہی خوش لباس انسان تھے، نہایت ہی نفیس انسان تھے، اور جب نفاست ہو اور اللہ نے آپ کو ہینڈسم بنایا ہو تو اس کے بعد اگر آپ عملی طور پہ ذہین بھی ہوں اور عملی طور پہ نہایت کمیٹڈ ہوں اپنی کاز کے لیے، تو پھر آپ کی شخصیت پہلے ہی لمبے بھی تھے تو مزید قداور ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر لوگوں پہ دور سے ہی بے پناہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ جوک در جوک ان کی تقریر سننے کے لیے جاتے تھے، ان کو پوچھتے تھے کہ آپ کو ان کی سمجھ آتی ہے؟ یہ بات بڑی حقیقت میں ہے، کیونکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ تقریریں وہ کچھ اردو میں کریں، لیکن جب انگلش میں بھی بول رہے ہوتے تھے تو عوام میں کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے تھے جو ان کو اتنے شوق سے صرف دیکھنے اور ان کی آواز سننے پہ ہی ان کو ایک ایسا جوش اور ولولہ اور ایک ہمت ان کی بن جاتی تھی قائد اعظم کو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم کو اللہ نے اس خصوصیت سے نوازا تھا۔ میرا نام فاطمہ آفتاب ہے، اور میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی سرگرمیوں میں پاکستان کے ہر حصے کے نوجوان حصہ لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں ہم نے مختلف اسکولوں اور کالجز کے اندر نظریہ پاکستان سوسائٹی کا قیام بھی کیا ہوا ہے، تو ان اسکولوں میں جا کر بھی ہم تقریری مقابلے بھی کرواتے ہیں، اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر یہاں پہ آ کے شرکت کرنا چاہے، اور اس میں ہمیں شدید خوشی ہوگی، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہمارا آپ سے رابطہ رہے اور آپ ہماری ایکٹیویٹیز کو دیکھیں بھی اور ان کو فالو بھی کیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام گلے جنید ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کے نوجوان اپنی زندگی میں قائد اعظم کا ویژن کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں اور حصول پاکستان کی جد و جہد کے ٹائم کو اگر ہم پڑھیں اور مطالعہ کریں تو ہمیں یہی نظر آئے گا کہ قائد اعظم نہایت ہی ڈسپلن انسان تھے اور اصولوں کے پابند تھے۔ تو نوجوانوں کو میں جو میسج دوں گا وہ یہی دوں گا کہ آپ اپنے آپ میں محنت کی عادت ڈالیے، آپ اپنے آپ میں جد و جہد کی عادت ڈالیے، جو بھی کام کیجئے اس کام کے لیے آپ ایکسیلنس کو اچیو کیجئے، کیونکہ یہی قائد اعظم کی پرسنالٹی کا حصہ تھے۔ السلام علیکم، میرا نام زینب عامر ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نوجوان طلباء اور طلبات کو نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ جب تک ہم ایک جذبہ قربانی اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے ملک کے لیے، ایک بڑی سوچ نہیں لے کے آئیں گے، اور جب تک اس جذبہ قربانی کو ہم نے اپنی زندگی کے آخر تک قائم دائم رکھنا ہے، وہ ہمارے ملک کے لیے جب ہم جد و جہد کرتے ہیں تو اس کا ہمیں دن کے آخر میں یا مہینے کے آخر میں اس کا ہمیں کوئی میڈل نہیں ملنا، لیکن یہ ہماری طبیعت کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک بڑے کام کے لیے یہ جد و جہد کر رہے ہیں اور یہ بڑی سوچ رکھ رہے ہیں۔ تو میرا یہ پیغام ہوگا اپنی تمام نوجوان نسل کے لیے اور اپنے تمام طلباء اور طالبات کے لیے۔ میں صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی اور ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو بڑا متاثر کیا، بلکہ میرے جذبات اپنے آپ سے باہر ہو رہے تھے، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ ناظرین سامعین، بات یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا، جذباتی گفتگو، اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا، میاں سلمان صاحب ہمارے آج کے مہمان خصوصی تھے، انہوں نے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد صاحب، اپنے دادا جان کے حوالے سے کہ انہوں نے پریکٹیکل زندگی گزاری پاکستان کے حوالے سے، قائد اعظم کے محافل میں بیٹھتے رہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، ان کی تمام پوری موومنٹ کو انہوں نے دیکھا، اس حوالے سے بڑی ایمان فروز باتیں ہم تک پہنچائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ یقین سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا آج کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ ہفتے پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے میزبان قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان